بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 29واں پارہ اپنے اندر 11 صورتیں لیے ہوئے ہے اور ایک ترتیب میں کوشش کروں گا ان صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اہم پیغامات جو ان صورتوں میں موجود ہیں انہیں آپ کی نظر کر سکوں۔ سب سے پہلے سورہ ملک ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ ملک۔ احادیث میں اس سورہ مبارکہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اس قدر شفاعت کرتی ہے، اس قدر اللہ کے حضور سفارش کرتی ہے کہ وہ بخش دیا جاتا ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ ملک۔ پھر یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کے ہر امتی کے دل میں یہ سورت محفوظ ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے بادشاہت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قدرت کاملہ رکھتا ہے، اس کی بادشاہت کس طرح حاوی ہے ہر چیز پر، مختلف مثالوں سے اللہ نے اسے سمجھایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 1 سے 4 کا ذکر کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ اسی نے زندگی موت پیدا کر دیے تاکہ تمہیں جانچ سکے کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے۔ تو اپنے رحمان کی اس تخلیق میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں دیکھے گا، اپنی نظر دوڑا کے دیکھ، کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے، پھر اپنی نظر بار بار دوڑا کے دیکھ لے، ہر بار تیری نظر تھک کر ہار کر واپس لوٹ آئے گی۔ پھر یوں توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف۔ آپ دیکھیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہاری سماعت، بصارت اور دل بنائے۔ کل اے نبی کہہ دیجئے ان سے، هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، ذرا لکم فی الارض، ذرا لکم جو اس نے تمہیں پھیلا دیا، بنا دیا، اگا دیا تمہارے لیے سب کچھ اس زمین میں بھی، وإلیہ تحشرون، اور اس کی طرف ہی تم نے واپس بھی جانا ہے۔ لیکن نصیحت نہیں تم پکڑتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے تم۔ پھر آگے بڑھوں تو دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ قلم۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا جو ہے وہ شروع میں بھی، اختتامی حصے میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتداء میں سورہ مبارکہ کے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی قسم ہے قلم کی
کہ تو اپنے رب کی رحمت سے دیوانہ یا مجنوں نہیں جس طرح یہ تانے دیتے ہیں، اور تیرے لیے تیرے رب کے ہاں بڑا اجر ہے، اور تو ہی اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر، سب سے بلند معیار پہ موجود ہے۔ یہ جو مرضی کہتے پھریں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، تو ہی حق پر ہے اور تیرے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا ہی لازم ہے۔ اختتامی حصے کی طرف اگر ہم اس کے بڑھتے ہیں تو کبھی دیکھیے سورہ قلم جو ہے اس کے اختتامی حصے میں پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ہی بیان ہوتا ہے۔ آیت نمبر اگر میں 52 کا ذکر کروں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے عالمگیر ہونے کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 52 میں 52 میں سورہ قلم کی، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ اس نبی کی یہ جو ہدایات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، وہ سارے جہانوں کے لیے ہیں، وہ کسی ایک بستی، قبیلے، برادری یا قوم کے لیے نہیں، وہ ساری کے سارے جہانوں کے لیے ہیں۔ تیسری سورہ مبارکہ سورہ حاقہ ہے۔ حاقہ حق ہونے والی، سچ ثابت ہونے والی، اور اس سے مراد ہے قیامت کی گھڑی۔ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کو بتا دوں یہ بات بھی کہ 29ویں پارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ساری صورتیں سوائے سورہ دہر کے، ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں ظاہر ہے عقائد پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا سورہ ملک میں اللہ کی الوہیت پر، ایک ہونے پر دلائل ہیں۔ دوسری سورہ مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت برحق پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس تیسری سورہ مبارکہ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حق ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہو کر رہے گا، آ کر رہے گا، اور اس دن پھر جب نامہ اعمال تلیں گے تو دو گروہ بن جائیں گے اپنے اعمال کی بدولت۔ ایک وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال، جن کا رزلٹ اعمال کا ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، کامیاب ہوں گے، اور کچھ وہ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا جو نامراد اور ناکام ٹھہریں گے۔ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا۔ آیت نمبر 19 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جس کسی کو اس کا اعمال نامہ دیا گیا بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہَا اقرؤوا کتابیہ، ہاں میں کامیاب ہو گیا، مقرؤوا کتابیہ، لو میرا یہ اعمال نامہ پڑھو، خوشی کا اظہار کرے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کسی کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، حسرت کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے آج یہ میرا اعمال نامہ نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے حساب کتاب کا علم ہی نہ ہوتا، میں کہیں مر کھپ گیا ہوتا، مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا ہوتا۔ قیامت کی گھڑی کا ذکر اور اس میں کامیابی اور ناکامی کا تصور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں بھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے کا ذکر ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی خود بنا کے کہیں سے لے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ لائے کہیں سے، یا ان کو کسی نے سکھا دیا، تو سن لو آیت نمبر 40 سے 43 تک، 40 سے 43 تک اللہ نے فرمایا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رسول کریم کی بات ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو، نہ ہی کسی جادوگر کاہن کی گھڑی ہوئی بات ہے، لیکن تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے جو بڑا غفور الرحیم ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ نے خود لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، کہ اگر یہ نبی بھی ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو ہم نے نازل نہیں کی تو ہم تو اس کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کھینچے اور پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں، یعنی کسی کی مجال نہیں ہے
کہ وہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل کر سکے، اپنی طرف سے کوئی بات داخل کر سکے۔ آگے چل کر بھی اس کا بیان آئے گا، میں وہاں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سورہ معارج اس کے بعد ہے، اس میں بھی قیامت کا جو ہے وہ ذکر اور عذاب کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ آ کے کہنے لگا تو ہمیں ڈراتا ہے عذاب سے، اے نبی تو بول اپنے رب سے جو عذاب اس نے ہم پر نازل کرنا ہے ہم پر نازل کر لے۔ امطر علینا بحجارۃ من السماء، ہم سے پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ پھر وہ ایسا بدبخت ٹھہرا کہ پھر غزوہ بدر کے دن وہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے شمار کا بھی یہاں ذکر فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال جو زمینی سال ہیں ان کے برابر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کا بھی چوتھی آیت میں ذکر موجود ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس میں فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ پھر سورہ نوح جو ہے اس کا بھی ذکر، سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک جلیل القدر اولو العزم پیغمبر 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ ذکر ہے اس کا 5ویں 6ٹھی آیت میں سورہ مبارکہ کے کہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو صبح و شام تبلیغ کی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار سن کر یہ مجھ سے دور ہی بھاگے ہیں، فرار ہی انہوں نے فرار کا رستہ ہی پکڑا ہے۔ لیکن پھر اگلے رکوع میں دوسرے رکوع میں چل کر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ہی یہ بات بھی بیان فرما دی کہ ان کا طرز عمل کیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں انہیں دعوت دیتا، تبلیغ کرتا، دین کی بات بتاتا تو وہ کہتے وہ کہتے لا تذرن آلہتکم، کہ جس بت پرستی میں تم پڑ گئے ہو، جن معبودوں کو تم پوجتے ہو انہیں نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر، اور اپنے یہ بت جو تمہارے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر ہیں ان کو نہ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی باقاعدہ شروع ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، لیکن چند گنتی کے لوگ 100 سے بھی کم جو ہے وہ ایمان لائے۔ اور پھر جتنی سخت بد دعا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی ہے، ایسی سخت بد دعا کسی اور نبی نے اپنی قوم کے لیے نہیں فرمائی۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب کافروں کا ایک گھر سلامت نہ چھوڑنا اس روئے زمین پر، انکا انتظر ہوں، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا پھر بھی اب بھی چھوڑ دیا، لا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو یہ اپنے جیسے فاجر کافر ہی پھر سے پیدا کریں گے۔ پھر طوفان نوح آتا ہے اور سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں سوائے وہ جو ایمان لائے ہوتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ آگے سورہ جن کا ذکر ہے جس میں پھر سے وہ جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کہ جو گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، تو انہی جنات کا یہاں پر بھی بیان ہے کہ وہ ایمان لائے اور اپنے باقی ساتھیوں سے جا کر اس دین اسلام کے حق کو بیان کرتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے اختتامی حصے میں آیت نمبر 18 میں مسجد کا ادب بھی بتایا گیا کہ مسجد میں جب بیٹھتے ہو تو وہاں اللہ کا ذکر صرف کیا کرو کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہیں، وہاں دنیا داری کے معاملات، وہاں دنیا داری کی باتیں لے کے مت بیٹھ جایا کرو۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی وہاں نہ پکارنا کہ مسجدیں اللہ ہی کا گھر ہیں۔ پھر علم غیب کا بھی یہاں پر ذکر ہے آیت نمبر 26 میں سورہ جن کے اختتامی حصے میں کہ عالم الغیب، اللہ عالم غیب ہے، وہ جانتا ہے
غیب کی باتوں کو، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر جسے وہ چن لیتا ہے رسول، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو پھر وہ اس کے آگے پیچھے سے وحی کی صورت میں اس کے پاس غیب کا علم بھی بھیجتا ہے۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی کو جتنا جتنا اللہ نے چاہا وحی کے ذریعے اتنا اتنا غیب کا علم دیا۔ اصل میں خود سے صرف اور صرف غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے رسولوں کو، نبیوں کو وحی کے ذریعے وہ غیب کے علم کی باتیں بتاتا ہے۔ پھر سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کا ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید تہجد کی نماز پہلے لازم تھی اور پھر بعد میں اس میں رعایت کر دی گئی، کیونکہ اس کا انداز تکلم ایسا ہی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے نبی رات کے وقت، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، رات کے وقت اٹھا کر اور اٹھ کر قیام کیا کر، آدھی رات نماز پڑھا کر، یا اس سے کم یا اس سے تھوڑا زیادہ، اور قرآن جب پڑھا کرو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، کہ ہم تمہاری طرف ایک عظیم جو ہے وہ فریضہ نازل کر رہے ہیں قرآن، اور ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور رات کا یہ جاگنا زبان میں مضبوطی، کلام میں مضبوطی اور طبیعت کے اندر ثابت قدمی پیدا کرتا ہے۔ پھر ایک دلچسپ بات اس سورہ مبارکہ کی میں بتاؤں، اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جو آیت نمبر 20 ہے، کبھی غور کیجئے گا، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے سورہ کوثر، لیکن اس میں ایک رکوع میں، ایک پورا رکوع ہے سورہ کوثر بھی، اس پورے رکوع میں 3 آیتیں ہیں، سب سے چھوٹی سورت میں بھی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا 282 نمبر آیت سب سے طویل آیت ہے قرآن مجید کی، آیت مدائنت، لیکن اس طویل ترین آیت کے ساتھ بھی ایک اور آیت موجود ہے اس رکوع میں، 2 آیتیں ہیں۔ لیکن سورہ مزمل کا یہ دوسرا رکوع، اس کی خصوصیت یہ کہ ان ربک یعلم، کہ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، یہاں سے شروع ہو کے کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یہاں تک اینڈ تک جو ہے یہ سورہ مبارکہ ایک ہی آیت ہے، پورے کا پورا رکوع، سارا رکوع صرف ایک ہی آیت ہے، یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ سورہ مدثر ہے، اس کے بعد اس کی ابتدائی آیات قرآن مجید کی اترنے والی ابتدائی وحی میں سے ہیں، کہا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد یا سورہ قلم کی ابتدائی آیات یا سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد بات کروں اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے قیامت کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ ہر شخص جو یہاں عمل کر رہا ہے اس کے بدلے وہ رہن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 38 سے 44 تک، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، قیامت کے دن ہر کسی نے جو عمل کیا ہوگا اس کے بدلے وہ رہن ہوگا، سوائے اصحاب الیمین کے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اصحاب الیمین جنت میں ہوں گے اور مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کون سی شے تمہیں جہنم میں لے آئی، اور وہ کہیں گے لم نک من المصلین، قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور کھیل تماشوں میں مصروف لوگوں کے ساتھ کھیل تماشوں میں لگے رہتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے آج کی خبر لینا ہے کہ ہم کہیں کھیل تماشوں میں قیمتی جو ہے وہ آخرت کو گنوا تو نہیں رہے۔ پھر آگے بڑھیے، سورہ قیامہ ہے، اس میں نفس لوامہ کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے گا قرآن مجید میں 3 نفس ذکر ہوئے، ایک نفس امارہ برائی پر آمادہ کرنے والا، ایک نفس لوامہ جو چمٹ جاتا ہے انسان کے ساتھ اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف راغب ہو، اور ایک ہے نفس مطمئنہ
جو انسان مطمئن روح جس کی ہو جاتی ہے، جو دین اسلام کو دل میں جگہ دے لیتا ہے اور پھر اطمینان سے جو ہے اللہ کے حضور اپنی عبادات پیش کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ پھر 16 سے 19 تک اس سورہ مبارکہ کی آیات میں پھر سے قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے محفوظ کرنے کی۔ اس کا ذکر ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، آپ کے ذمے نہیں ہے قرآن کو پڑھ کر یاد کر کے محفوظ بنانا۔ آپ پر جب صرف قرآن نازل ہو آپ ایک دفعہ ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں، تیز تیز زبان کو حرکت نہ دیں۔ اللہ کے ذمے ہے قرآن پڑھا بھی دینا، سمجھا بھی دینا۔ پھر سورہ دہر کا ذکر ہے جس میں آخرت ہی کا بیان ہے، انسان کو اس کی پیدائش یاد کروا کے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ هل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان بھول گیا وہ وقت، آیا نہیں کیا اس پہ ایسا وقت کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، اور آج باتیں کرتا ہے کہ دوبارہ زندگی کون دے گا؟ تو اللہ ہی روح دوبارہ پھونکے گا، اور اللہ تعالی نے جب ایک دفعہ زندگی دے دی تو اب آزمائش ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے ہیں، اب اس کی مرضی شکر گزار بنے یا ناشکرا ہو جائے۔ پھر آخری سورہ مبارکہ سورہ مرسلات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آہیت کا ہی بیان فرماتے ہوئے بار بار ایک لفظ، بار بار جو ہے ایک آیت دہرائی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، کہ ہوش کے ناخن لے لو، وہ آخرت کا دن جب آئے گا تو یاد رکھ لو پھر بربادی ہی بربادی مقدر ہوگی اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور کامیاب ہونے والے کون؟ میں پہلے ذکر کر چکا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری گردنیں بھی اس کے سامنے جھکی رہیں، اور کبھی غرور و تکبر کی فضا میں ہم اس کے احکامات کو جھٹلانے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔